نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پانی کی دعا کی اپنی قوم کے لیے، پس ہم نے کہا کہ آپ ماریے اپنا عصا پتھر پر، فانفجرت منہ 12 عینا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے گھاٹ کو۔ ہم نے کہا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ میدان تیہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام ضروریات کو پورا فرمایا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا، روشنی کا بھی بندوبست کیا اور باقی ضروریات بھی پوری کی۔ جب بات آئی پانی کی کہ اس کے بغیر بھی تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، قوم نے مطالبہ بھی کیا کہ یہاں تو پانی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ استسقا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی کو طلب کرنا، کہ جب پانی کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اسی سے ہے صلاۃ الاستسقاء، کہ بارشیں بند ہو گئیں، قحط سالی ہو گئی، خشک سالی ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دے۔ کہ مسلمان جمع ہوں ایک میدان میں، اور جس طرح عید کے موقع پر جمع ہوتے ہیں اس طرح جمع ہوں، امام جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خطبہ بھی ہو اس میں، کوئی غیر مسلم کوئی ذمی اس میں شرکت نہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار رحمت کا معاملہ فرما دیں، ہمیں بارش عطا کر دیں، زمین بھی سیراب ہو جائے گی، یہ جانور بھی جو ہے نا اپنی ضروریات کو پورا کریں گے پانی کے اعتبار سے، اور انسان بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ صلاۃ الاستسقاء۔ جس طرح بارش کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے، اسی طریقے سے دعا بھی کی جاتی ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو اسی طریقے سے نماز ادا کرے، ایک طریقہ وہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استسقاء کی جو حقیقت ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، چاہے وہ دعا ویسے مانگی جائیں، چاہے وہ دعا نماز پڑھ کے سب لوگ جمع ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، حقیقت میں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دعا کرنا بھی ثابت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی حال میں ایک صاحب آئے اور آتے ہی کہنے لگے ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال مویشی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہی کیا ہوا؟ بارشیں بند ہیں، پانی ہے نہیں ہے، انتہائی مشکل کے اندر ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خطبہ جمعہ کے دوران ہی بارش کی دعا کرائی، اسی موقع پر ہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ نے جمعہ مکمل کروایا تو بس ادھر مکمل ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش شروع ہوگی۔ فرماتے ہیں بڑی مشکل سے وہ اپنے گھروں میں پہنچے اور بارش کا عالم یہ تھا، اس دن بارش، ہفتے والے دن بارش، اتوار والے دن بارش، پیر والے دن بارش، مسلسل بارش چلتی گئی حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا اور بارش چل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پھر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر وہی صاحب یا کوئی اور آئے کہنے لگے ہلاک ہو گئے، ہم بھی گئے، ہمارے جانور بھی گئے۔ بھی اب کیا ہوا؟ جب بارش ہی اتنی ہو گئی ہے، نہ جانور کہیں باندھنے کی جگہ ہے، نہ ہماری کہیں رہنے کی جگہ ہے، اب تو الٹ معاملہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبے کے دوران ہی پھر دعا کرائی، اے اللہ یہ بارش وہاں نازل فرما جہاں ضرورت ہے، یا اللہ ہمارے دائیں بائیں کر دے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر کر دے، ضرورت کی جگہوں میں کر دیں، کیونکہ یہ دعا کرنا، کیونکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا بارش، تو رحمت کے لیے یہ دعا نہیں کرنی کہ اللہ اسے بند کر دے، یا اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں کر دے، یہاں ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ تو یہ استسقاء کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دعا مانگی، دعا کرائی، تو نماز بھی، دعا بھی، یہ سب استسقاء کے طریقے، جس طرح آج کل بہت ضرورت ہے بارش کی، کہ جو سموگ نے سب کا عالم کیا ہوا ہے طبیعت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور بارش نازل ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ سے دعا کی اور اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا، بارش طلب کی، مطلقاً پانی، یہاں تو اس معنی میں نہیں ہے کہ بارش عطا کر دیں، پانی طلب کیا کہ اللہ پانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنا عصا، اپنا ڈنڈا اس پتھر پر ماریے، پتھر پر ماریے اس پر، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے نکلنے لگے۔ پتھر پر مارنا ہے، اور لکھا ہے تفاسیر میں کہ وہ پتھر بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا، وہ معمولی چھوٹا سا ہی پتھر تھا۔ یہ میرے رب کے فیصلے اور میرے رب کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو پتھر سے پانی نکال کے دکھا دے، اور پھر پتھر پر مارا بھی کہیں، عصا ہے، ڈنڈا مارا ہے اپنا۔ لکڑی کو پتھر پہ ماریں تو ویسے لکڑی ختم ہوتی ہے، لکڑی ٹوٹتی ہے،
اور یہاں لکڑی پتھر پہ مارتے ہیں تو پتھر سے پانی نکلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 12 چشمے جاری ہوا، عینن، چشمے جاری ہو گئے، جس سے وہ اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بوقت ضرورت جتنی ضرورت پڑتی تھی اللہ اتنا پانی اس میں سے عطا فرماتے تھے، کہ اس طرح کبھی پانی رس رہا ہوتا تھوڑا تھوڑا، زیادہ کی ضرورت پڑتی تو جس طرح چشمہ خوب جاری ہوتا ہے اس طرح جاری ہو جاتا، جاری ہو جاتا اس میں سے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا، معجزہ ہوا کہ اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر مختلف معجزات ظاہر فرماتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی معجزہ ہو، نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی کے اپنے اختیار میں معجزہ نہیں ہوتا، اور ولی کے اپنے اختیار میں کرامت نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں، ظاہر فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے۔ دیکھیے نا، یہی عصا جو سانپ بنا کرتا تھا، جس کو پتھر پہ مارا تو چشمے جاری ہو گئے، جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کرتے ہوئے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصای، میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا، سہارا لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، پتے جھاڑتا ہوں۔ اور بھی کئی فوائد ہیں۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ میری لاٹھی سانپ بھی بنے گی یا بنتی ہے، پتھر پہ ماروں تو چشمے نکلتے ہیں، سمندر پہ ماروں تو پتھر بن جاتا ہے۔ نہیں، جو فوائد معلوم تھے وہ بتا دیے، اللہ نے جو فوائد بعد میں رکھی ان کا پہلے علم ہی کوئی نہیں ہے۔ معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، جو اللہ عزت کے لیے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے نا، سب متضاد چیزیں، جس طرح بھی میں نے اشارہ کیا کہ ادھر سمندر پر مارے تو راستے بن گئے، گویا کہ پانی پتھر بن گیا، اور پتھر پر مارا تو چشمے جاری ہو گئے، پتھر پانی بن گیا۔ اور ادھر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھ دیے، وہ بھی پتھر تھا، پتھر پر رکھ دیے۔ بنی اسرائیل ننگے نہاتے، فکر ہی کوئی نہیں، سب ایک دوسرے کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے پسند نہیں فرماتے، الگ تھلگ نہ آتے، تو کہنے لگے ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، یہ عیب سب سے چھپاتے ہیں، اس لیے سب کے سامنے یہ نہاتے نہیں۔ نہانے لگے، پتھر پر رکھے کپڑے، جب فارغ ہوئے تو پتھر کپڑے لے کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے، صوبی حجر، صوبی حجر، اور پتھر میرے کپڑے دے، پتھر میرے کپڑے دے، اس کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا سب پر کہ تم جو غلط غلط اپنے خیالات بناتے ہو یہ بات درست نہیں ہے، وہ ظاہر ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پہنے، اور اپنے پاس وہی عصا جس کی بات چل رہی تھی، دے مارا اس پتھر پر، لاٹھیاں ماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس پتھر پر حضرت موسیٰ کے عصا کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اس پتھر کے اوپر۔ تو سارے معجزے ہیں نا،
یہ سب معجزات ہیں، سب معجزات ہیں۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے یہ برحق ہوتا ہے، برحق ہے، قرآن مجید کے اندر آیا۔ بہت سارے لوگ ایسے جو ان معجزات کے انکاری ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل میں نہیں آتے۔ بھائی ساری خدائی تمہاری عقل میں آنی ہے؟ اتنا بڑا تمہارا عقل ہے؟ واضح آیات موجود ہیں، واضح آیات موجود ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے اچھے خاصے سمجھدار لوگ، لیکن نہ جی معجزہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے نا کہ نہ ہو سکتا ہو، اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے کرا کے دکھاتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی نبوت کی نشانی ہے۔ اگر نبی نہیں مانتے تو تم بھی یہ کر کے دکھاؤ، اگر معجزہ مانتے ہو تو نبی کی نبوت کو برحق مانو اور سچ مانو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، سب نے اپنا اپنا گھاٹ اور اپنی اپنی جگہ معلوم کر لی۔ 12 قبیلے تھے نا، ہر ایک کو بتا دیا گیا تم نے یہاں سے، تم نے تمہارا یہ، تمہارا یہ، تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو آپس میں۔ اس لیے فرمایا گیا جو مشترکہ چیز ہو اس کے اندر قدر تعین ہو جانی چاہیے۔ کل کو اور بعد میں اس میں اختلافات ہی ہوتے ہیں، نقصانات ہی ہوتے ہیں، بر وقت اس کی تعین کی جائے، تدارک کر دیا جائے تو بہت سارے اختلافات سے بچ جاتے ہیں۔ کسی چیز میں مشترک ہو کر 2 بھائی 2 بندے کام کر رہے ہیں، اصول پہلے متعین ہو جانے چاہیے، ساری بات پہلے واضح کر دینی چاہیے۔ واضح کر دیا 12 چشمے ہیں، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا ہے، اپنی اپنی جگہ سے کیا ہے، سب پانی لینے والے بنے۔ یہ نہیں وہ ادھر پہنچے، وہ ادھر پہنچے، وہ کہیں ہماری باری، وہ ہماری باری، بھی اپنے اپنے چشمے سے لو، بات ختم ہوئی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، فرمایا کہ دیکھو کھانے کا انتظام بھی مکمل ہے، پینے کا انتظام بھی، رہائش کا انتظام بھی، یہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کلو کھاؤ، من و سلوہ، واشربوا پیو چشموں کا پانی، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ مچانا، کیا مطلب ناشکری نہ کرنا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل وغیرہ میں کہ ہمارے دیے ہوں میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، شکر بھی ادا کرو، ویسے نہ کھاتے پیتے جاؤ۔ جب کھانے پینے کو ملے، اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ ناشکری کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں نہیں، اللہ نے کیا فرمایا، زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تم ناشکری کرو گے، تمہاری ناشکری کا وبال صرف تم پر نہیں آئے گا، پوری زمین والوں پر آئے گا، وہ بھی اس میں پکڑے جائیں گے، ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے جو اثرات آئیں، برے اثرات آئیں، وہ انسان تک محدود نہیں ہوتے، وہ باقی کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں، باقی بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جس طرح بھی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے والے کو جس طرح فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات اوروں تک بھی پہنچتے ہیں، اوروں تک بھی پہنچتے ہیں۔ اور اگر برا ہے تو برائی کے برے اثرات اس تک نہیں رہتے، اوروں تک بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کھاؤ پیو، ناشکری کے ذریعے فساد نہ مچاؤ، ورنہ پوری زمین کے اندر فساد آ جائے گا، ہر جگہ جو ہے خرابی اور بربادی آ جائے گی۔ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے دوسرا پریشان نہ ہو، دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ساتھ ہمیشہ رحمت کا اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔